نبی کے ساتھ جڑا، بلال نے قرآن پڑھا، قرآن نبی سے سیکھا، ایسا پاک ہوا، ایسا پاک ہوا، نہ اندر کفر رہا نہ شرک رہا۔ اس پاکی کی وجہ سے پھر رب ذوالجلال نے مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا۔ یہ پاکی ایسی ہو گئی کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے والا بنا دیا۔ پھر یہ پاکی ایسے ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھے سیر کرائی ہے جنت کی، اوے بلال میں تو گیا نا، مجھے رب لے کر گیا، تو بتا کہ تو کیسے پہنچ گیا؟ میں تو اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سن رہا تھا، یہ کس کی آواز ہے؟ رب ذوالجلال بتاتے ہیں تیرے بلال، تیرے ساتھ لگنے والے بلال جس نے قرآن کو اپنے اندر جگہ دی ہے، اتنا پاک ہو گیا ہے کہ میں وہ چلتا زمین پر ہے اس کے قدموں کی آواز کو جنت میں چلا دیتا ہوں۔ تو یہ تزکیہ پھر ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا انعام ہوا کہ نہ ہوا کہ رب نے محمد الرسول اللہ عطا کیا، اور ساتھ ساتھ کون سی کتاب عطا کی؟ کہو کتنے پارے والی؟ جی پکی گل کریں جی، زبان اس کی سارے کہو، زبان اس کی جس پر نازل ہوا اس کی زبان جی، جنت والوں کی زبان، پھر اس سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ عربی سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں عربی سے محبت کرو، اس لیے کہ میں عربی، قرآن عربی، اللہ اکبر، جنت والوں کی زبان عربی۔ اب اس سے محبت کرو، اس کے الفاظ کو سیکھو عربی کو، جیسے بچوں نے ناظرہ پڑھا، یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کے قرآن کو، اس کو زبانی یاد کرو جیسے بچوں نے یاد کیا، اس قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس قرآن کو، اس کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو، یہ اللہ کا ہمارے قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہمارے ذمہ لازمی ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کریں۔ اس کے معانی کو پڑھو، اس عربی کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ہمارے اوپر حق ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرو، یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کے بعد کوشش کرو عمل کر کے کہ اس کو اپنے لیے قانون کے طور پر منوا لیں۔ یہ قانون بھی ہے، رب نے قانون بنا کر بھیجا، جنہوں نے اس کو قانون سمجھا اور اس کے قانون کو اپنا لیا، اس کے قانون کو لاگو کیا، رب ذوالجلال نے اتنی عزتوں سے نوازا، اتنی عزتوں سے نوازا کہ وہ پڑھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، یاد بھی کرتے تھے، معنی بھی سمجھتے تھے، معنی بیان بھی کرتے تھے، اس کو قانون کے طور پر نافذ بھی کر کے رکھا تھا۔ رب ذوالجلال نے ان کو دنیا کے اوپر حکومت نصیب فرمائی ہے۔ کفر ان کے سامنے سرنگون ہو کر کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس دور کی سپر طاقتیں کسرو اور کسرا کی صورت کے اندر، اللہ اکبر، روم اور ایران، اس دور کے کفر مدینہ والوں کے سامنے، جن کے پاس قانون قرآن تھا، جن کی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی قانون اور جو کچھ تھا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا، اور وہ مسجد نبوی کے اندر منبر پر بیٹھ کر قرآن کے فیصلے سناتے ہیں۔ کفر تو کفر ہے، ان کے قرآن کے فیصلے سنانے پر، قرآن کے فیصلوں کو لاگو کرنے پر رب ذوالجلال نے اتنا انعام کر دیا۔ آج ہمارا حکمران جو ہے اس کی تو کوئی مرحیت ماننے والا کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک چوکیدار بھی جو ہے، عام بندہ ہے، وہ بھی ایک حاکم کی وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ حاکم اس قانون سے بغاوت کر رہا ہے جو قانون امن کا اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، تو کیسے اس کی رعایا مانے؟ آپ نے یہ بھی دیکھا، آپ نے یہ بھی پڑھا، جنہوں نے اس قرآن کو قانون سمجھ کر سینے لایا، جنہوں نے اس قرآن کو رب کا کلام سمجھ کر سینے لگایا، منبر پر بیٹھے ہیں تو قرآن سنایا، اور اگر قاضی بن کے عدالت میں بیٹھے ہیں تو قرآن کا قانون لاگو کیا، پھر وہ خط لکھتے ہیں تو دریا بھی ان کا حکم مان لیتے ہیں۔
پھر وہ خط لکھتے ہیں تو دریا بھی حکم مان لیتے ہیں، پھر وہ آواز دیتے ہیں تو ہوائیں ان کو وہ یا ساریت الجبل، میلوں کے دور جا کر وہ ہوائیں اس کے پیغام کو پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو پھر موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو پھر فون کال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو پھر کسی اور چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ رب کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ سب کچھ تمہارے لیے، یہ سب کچھ جہاں سب تیرے لیے، اور تو کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا شکر ادا کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے قوانین کو اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی لاگو کروانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرو جی۔ اللہ ہر بندے کے ذمے وہی کچھ لگاتا ہے جو بندے کی طاقت ہو، جو بندے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے قانون کو ہم اپنے اوپر تو لاگو کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، اچھا کام یہ ہے کسی کو تکلیف نہ دے، یہ نہ کر، وہ نہ کر، یہ نہ کر، اس کے ساتھ اچھائی کر۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکو، فرمایا یہ کر دے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اچھائی بھی کر سکتا ہے تو کسی کو یہ تکلیف نہ دینا، یہ تو اپنے بس کی بات ہے نا۔ اپنی ذات پر، اپنے گھر میں ہم قرآن عظیم کا، شریعت کا قانون نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی بولو، کر سکتے ہیں جی، پکی گل ہے، مدد ہو پھر گل وہ نہ ہوگی نا۔ حکومت ہے، اور خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے نا خامن گھر کا، وہ گھر کا بادشاہ، وہ گھر کا بادشاہ ہے، تو اس سے اس کی جو نیچے رعایا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کو اس پر بادشاہی دی، اس کے ذمہ لگا دیا تو انہیں ان کا خرچ پورا کرنا ہے، اس کے ذمہ لگا دیا کہ تو انہیں ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے، اس کے ذمہ لگا دیا تو انہیں ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ یہی چیزیں ضرورت ہے، کھانا پینا مل جائے، کپڑے مل جائے، رہائش مل جائے، یہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے جی۔ جب مرد یہ کام پورے کرے تو پھر یہ بادشاہ ہے، فرمایا بادشاہ ہے، یہ تیرے ذمہ بھی ہے یہ چیزیں بھی پوری کرنا، کہ تیرے ذمہ یہ بھی ہے کہ ان کو قرآن کے قانون کے مطابق چلانا ہے، قرآن کے قانون کے مطابق۔ اور حضور نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، کلکم رائن، کلکم رائن